حضرات سامعین، اس مختصر سی مجلس کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی ہے، اس آیت کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ ویسے ہے یہ جاگتے ذہنوں کے لیے، ہے یہ بیدار فکروں کے لیے۔ لطف آئے گا اگر میں پہنچا سکا تو۔ طبیعت میری بھی ناساز ہے، اور حقیقتاً یہ صرف آپ کی محبت اور اہل بیت کی عطا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ کچھ بول سکے، نہیں تو اس وقت زکام کی کیفیت ایسی ہے کہ سارا دن بہت ہی مشکل سے گزرا، مگر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ مطالب میں پیش کر سکوں گا۔ دوستان عزیز، یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ رات کی 43ویں 43rd آخری آیت ہے۔ اس آیت کو پورے قرآن کی نسبت ایک عجب فضیلت حاصل ہے۔ پہلے میں آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مجالس سننے کا عادی دوست ہو اور اس نے اس آیت پر کبھی کسی عالم دین سے گزارشات نہ سنی ہو۔ انتہائی معروف آیت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ حبیب، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول ہی نہیں ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف سے فرستادہ نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ان سے کہہ دے کہ تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت یہاں پر تمام ہو جاتی تو تب بھی بہت لطف تھا، مگر پروردگار نے کمال ہی کر دیا۔ پہلے فرمایا ان سے کہہ دے کہ تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر آیت کو یہاں تمام نہیں کیا بلکہ آگے بڑھایا، اور بہت سارے باطل عقیدوں پہ پروردگار نے پانی پھیر دیا۔ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے دوستانے، سلامت رہے، بات پہنچ رہی ہے دوستانے۔ ترجمہ آپ کے میں نے حوالے کیا۔ پروردگار فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں، ان سے کہہ دے تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ دوستان عزیز، اس آیت کی فضیلت، اور شاید یہ ایسی فضیلت ہے کہ پورے قرآن پر یہ اس کی فضیلت ہے۔ کسی نے آپ کے اور میرے امام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام معصوم سے پوچھا، مولا قرآن میں آپ کے مختلف فضائل آئے ہیں، پروردگار نے مختلف انداز میں قرآن میں آپ کا ذکر کیا، قرآن میں آپ کے جتنے بھی فضائل آئے ہیں، آپ کو خود اپنے حق میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت فضیلت کون سی لگتی ہے؟ آپ نے سوال سنا، سوالی مولا امیر سے پوچھ رہا ہے، یا علی قرآن میں آپ کے مختلف فضائل آئے ہیں، قرآن کی آیات نے آپ کی مختلف فضیلتوں کو بیان کیا ہے، وہ کون سی آیت ہے جو خود آپ کو آپ کے حق میں سب سے زیادہ پسند ہے؟ علی سے پوچھا جا رہا ہے، قرآن میں جو آپ کے فضائل آئے ہیں، آپ کی توجہ کے لیے دوستوں کے ذہنوں کو ساتھ ملانے کے لیے عرض کروں گا، علی وہ ہے جس کی ہر ادا پہ قرآن میں کوئی آیت آئی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، جس طرح قرآن علی کو ڈسکرائب کرتا ہے، جس انداز میں مولا امیر کی شان بیان کرتا ہے، علی کو تو قرآن نے ہر ادا پر، کوئی جذباتی بات نہیں ہے، علی حالت عبادت میں ہوں تو آیت آ جاتی ہے، علی میدان جہاد میں ہوں تو آیت آ جاتی ہے، علی روٹیاں اٹھا کر دیں، انفاق کریں راہ خدا میں تو آیت آ جاتی ہے، علی تو کچھ نہ کریں، خاموشی سے حالت نماز میں چپکے سے انگوٹھی دیں تو اس میں بھی قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یعنی سوچیں علی کی ایک ادا، علی کی ایک ادا پہ قرآن کی آیت ہے، علی عبادت میں ہوں تو آیت آ جاتی ہے، علی ریاضت میں ہوں تو آیت آ جاتی ہے، علی میدان جہاد میں ہوں آیت آ جاتی ہے، بلکہ اگر آپ لطف لیں اور تھوڑا سا ذہن کی تھکاوٹ دور ہو اور میرا ساتھ دیں تو لطف آ جائے۔ حضور علی اور قرآن کا تو تعلق ایسا ہے، آیت منگوانے کے لیے تو علی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، علی چپ کر کے بستر پہ سو جائے تو اس میں بھی قرآن آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین
حسین توجہ ہے دوستان، ساتھ مل رہے ہیں ذہن میرے کہ نہیں؟ کمال دیکھیے حضور علی ابن ابی طالب اور قرآن کا تو تعلق ہی اتنا حسین ہے، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی رپورٹر پیچھے پیچھے نہیں چل رہا ہوتا، ایسے لگتا ہے فرشتے علی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ایک ایک ادا کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہاں سے قرآن اسے کوٹ کر رہا ہے۔ توجہ ہے جی، علی کی ہر ادا پہ قرآن میں، بلکہ اچھا جو چند ایک ذہن رہ گئے ہیں جو مسکرا رہے ہیں مگر میرے ساتھ مل نہیں پا رہے ہیں زبان سے، وہ بھی اب اس جملے پہ انشاءاللہ مل جائیں گے۔ حضور علی عبادت میں ہو تو آیت آ جائے، علی انفاق کرے تو آیت آ جائے، علی جہاد کرے تو آیت آ جائے، علی سوئے تو آیت آ جائے، بلکہ علی اور قرآن کا تو تعلق اتنا گہرا ہے، علی کچھ نہ کرے، علی جس سواری پر سوار ہو وہ گھوڑا بھاگے، اس کی ٹاپوں سے جو چنگاریاں نکلے وہ بھی قرآن بن جاتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ توجہ ہے دوستان؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں شعراء سے کہا جاتا ہے کہ شعر دہرا ہے، ہم خطیبوں سے کہا جائے اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے۔ میں نے عرض کیا ایسا لگتا ہے ملائکہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ایک ایک واقعے کو رپورٹ کرتے ہیں، قرآن آگے سے کوٹ کرتا ہے۔ اب میں اپنا موضوع چھوڑ کے دوسری طرف چلا جاؤں گا، خدا کی قسم معاملہ ایسا۔ چلیے اب آپ نے چونکہ محبت فرمائی ہے نا، ایک جملہ قطعاً نہیں کہنا تھا مگر آپ کی محبت پہ سنانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ جانے یہ قرآن و اہل بیت کا معاملہ کیا ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں دو واقعات ہیں عجب شان، لیجیے اب انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اب آپ کی توجہ لینے کے لیے محبت پہ پھر میں دوبارہ اپنے موضوع پر آ جاؤں گا، اور آپ نے مجھ سے اشارے سن رکھے ہیں، آپ جانتے ہیں میں اپنے موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں، میں صرف ایک جملے کے لیے ادھر سے ادھر جا رہا ہوں، لطف آئے گا اگر بات پہنچ گئی تو۔ کمال یہ دیکھیے آل محمد نے ایک عمل کیا، آل محمد نے عمل کیا، بیٹھے ہوئے تھے، افطار کا وقت آیا، روٹیاں اٹھا کر دی، دوسرا دن ہوا پھر ایک دروازے پر آیا، پہلے مسکین آیا پھر یتیم آیا، روٹیاں اٹھا کر دی، تیسرے دن اسیر آیا، روٹیاں اٹھا کر دی، قرآن بعد میں آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ جس ترتیب سے آل محمد نے روٹیاں دی تھی اللہ نے اسی ترتیب سے قرآن بنا دیا۔ ایک دن آیا کہ قرآن پہلے آ گیا، قرآن نے کہا ندعو ابناءنا و ابناکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ نے ہمیشہ علماء سے سنا ہوگا جو قرآن کی ترتیب تھی، قرآن پہلے آیا آل محمد بعد میں چلے، مگر جو قرآن کی ترتیب تھی ابنانا آگے تھے، نسانا پیچھے، انفسنا اس سے پیچھے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے قرآن اور آل کا ربط کیا ہے۔ اگر آل پہلے کہہ کر دے تو قرآن ویسے کہہ دیتا ہے، اگر قرآن پہلے کہہ دے تو آل ویسے کر دیتی ہے۔ یا توجہ ہے دوستان، خدا ہی بہتر جانتا ہے یہ قرآن ان کے پیچھے چل رہا ہے، یہ قرآن کے پیچھے چل رہا ہے۔ اصل میں قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ دوستان وہ ایک الگ لطف ہے، اس مضمون کا اپنا لطف ہے قرآن و اہل بیت کا، مگر سنیے گا حضور مولا امیر سے پوچھا جا رہا ہے یا آپ کی قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں جو آپ کے فضائل کو بیان کرتی ہیں، آپ کے مناقب کا اظہار کرتی ہیں، مولا آپ کو خود اپنے حق میں سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ دوستان عزیز اس آیت کو اللہ نے پورے قرآن پر یہ فضیلت دی کہ علی ابن ابی طالب وہ جس کی ہر ادا قرآن میں ہے، اس علی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اپنے فضائل وہ پسند ہیں جو سورہ رات کی آخری آیت میں اللہ نے بیان کیا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، تو یہ آیت پورے قرآن پر ایک فضیلت رکھتی ہے۔ یہ علی کا اپنا انتخاب ہے۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے آپ کو اپنے فضائل میں کون سی سب سے پسندیدہ؟ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا سادگی سے، خدا کرے پہنچ جائے۔ علی کو تو خود بھی اپنے فضائل پسند ہیں، اللہ جانے وہ علی والا کیسے ہو سکتا ہے جسے علی کے فضائل ہی پسند ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز،
یا علی تو خود اپنے فضائل سے محبت کرتے ہیں. مولا نے فرمایا سورہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. اچھا، یہ اللہ رب العزت نے اعتراض کوٹ کیا ہے کافروں کا. اب اس کے بعد اب یہاں پر لفظ قل آ رہا، حبیب ان سے کہہ دے. پہلے کافروں کا اعتراض کوٹ کیا، اب اللہ اپنی طرف سے جواب دے رہا. حبیب جواب نہیں دے رہا، خود پروردگار. دیکھیے لیجئے، یہ لطف ہے اس ممبر کا، ذہن میں جملہ آ رہا ہے. اور یہ کس نے لکھا ہے؟ غلام رسول سعیدی صاحب، غلام رسول صاحب تبیان القرآن. خدا کی قسم یہ جملہ یہاں بیٹھ کے بھی ذہن میں آیا. صاحب تبیان القرآن، یہ آپ کے برے صغیر میں بریلوی مکتب کے دوستوں میں، جو ہمارے بریلوی اہل سنت دوست ہیں، ان کی یہ سب سے جید تفسیر ہے برے صغیر میں، جو غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی. اور اس میں شک نہیں ہے بہترین تفسیر ہے. میں ایک طالب علم کے طور پہ عرض کروں، گو کہ ان کے اپنے مکتب میں ان کے اپنے عقیدے ہیں، ان کے اپنے عقیدوں کا بیان ہے، مگر باہر انہوں نے محنت کر کے یہ تفسیر لکھی ہے. اس میں انہوں نے ایک بڑا لطیف جملہ، اور یہ غالباً انہوں نے سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھا ہے. انہوں نے فرمایا یہ مصطفیٰ میں اور ہر نبی میں فرق ہے. ہر نبی پہ کافروں نے اعتراض کیا، اللہ نے کسی نبی کا دفاع خود نہیں کیا. کیا خوبصورت بات ہے خدا کی قسم. انہوں نے فرمایا موسیٰ پہ بھی اعتراض ہوئے، عیسیٰ پر بھی ہوئے، یعقوب پر بھی ہوئے، یوسف پر بھی ہوئے. ہر نبی کو اپنا دفاع خود کرنا پڑتا تھا. واحد مصطفیٰ ہے، یہ ہے حبیب خدا. جب اس پہ اعتراض ہوا، اعتراض مصطفیٰ پہ ہوا، خدا خود سامنے آ گیا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہی وجہ ہے جب کسی نے کہا تو رسول نہیں ہے، خدا نے کہا میں ہوں گواہ. جب کسی نے کہا یہ بے نسل رہے گا، خدا نے کہا تم ابتر رہو گے، اسے میں حسن مجتبیٰ ادا کر رہا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ مصطفیٰ کی فضیلت ہے باقی انبیاء پر کہ اللہ رب العزت نے جب بھی مصطفیٰ کے اوپر اعتراض ہوا ہے، مصطفیٰ خاموش رہتے ہیں، خدا بول پڑتا ہے. لہٰذا جب کسی نے کہا یہ رسول نہیں ہے، کافروں نے اعتراض کیا، پروردگار نے فرمایا قل، حبیب ان سے کہہ دے. اب یہ فاضل مجمع ہے، میں آپ کی سماعت کا گواہ ہوں، اچھے سے جانتا ہوں، آپ میرے مزاج تقریر کو پہچانتے ہیں، بات ضائع نہیں ہو سکتی. یہ جو لفظ قل آیا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ لفظ قل موجود ہے. آپ جائیے جا کر ترجمے اٹھا کر پڑھیں، کسی بھی مکتب کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیں، کسی بھی مکتب کا. جہاں کہیں قرآن میں لفظ قل ہے نا، اس کے نیچے ہر مترجم، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کا ہو، وہ نیچے مصطفیٰ کا نام لکھتا ہے. کوئی شک تو نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ مکتبہ امامیہ کا ترجمہ اٹھائیں گے تو لفظ قل کے نیچے کسی امام معصوم کا نام لکھا ہوا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ سواد اعظم میں سے آپ نے کسی کا ترجمہ اٹھایا ہے تو وہ کسی خلیفہ راشد کا نام لکھ دے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ جب بھی لفظ قل آئے گا نا، نیچے آپ کو ترجمے میں ہمیشہ مصطفیٰ کی ذات ملے گی. یہ اور بات ہے کہ ہر مکتب کا چونکہ اپنا مزاج ہے، تو کوئی ترجمہ لکھے گا اے میرے حبیب ان سے کہہ دے، کوئی قل کا ترجمہ لکھے گا اے طٰہٰ ان سے کہہ دیجئے، اے یاسین ان سے کہہ دیجئے، کوئی لکھ دے گا اے محمد ان سے کہہ دیجئے. یعنی صفت بدل سکتی ہے، کردار نہیں بدل سکتا، شخصیت نہیں بدلے گی، مصطفیٰ ملے گا. حضور لطف آئے اگر یہ بات پہنچ جائے، چاہے رات کا یہ پہر ہے، مگر مجھے امید ہے اس مجمع نے اگر توجہ فرمائی تو اس لفظ کا لطف آئے گا. لفظ قل کا آپ جب بھی پڑھیں گے یہ جملہ ذہن میں آئے گا، لطف دے گا آپ کو. جہاں کہیں قرآن میں لفظ قل ہے، آج بھی ہے، اس کے نیچے کیا ترجمہ ہے؟ اے میرے حبیب. اس کا مطلب ہے لفظ قل میں اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہے اپنے نبی سے، اپنے مصطفیٰ سے، اپنے محمد سے. میسج کس کے لیے ہے؟ باقی پیغام کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہر سنی کے لیے ہے، ہر شیعہ کے لیے ہے، سبھی کے لیے ہے. مگر لفظ قل کا مخاطب کون ہے؟ محمد. حضور مجھے ایمان سے بتائیے گا، آج بھی جب آپ قرآن کھولتے ہیں کیا لفظ محمد، لفظ قل سارے اڑ گئے ہیں؟
آج کے قرآن میں لفظ کل ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو یہ جو آج ہر آیت جس میں لفظ کل ہے، آج کی تاریخ میں یہ منسوخ تو نہیں ہو گئی؟ اللہ جانے دوستان میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی جس آیت میں لفظ کل لگا ہے، کہیں یہ منسوخ تو نہیں ہو گئی؟ کہیں یہ مٹ تو نہیں گئی؟ یہ آج بھی ہے نا؟ تعجب کی بات ہے، دنیا نے تو کہا محمد فوت ہو گئے، آج بھی قرآن کھولو خدا تو کہہ رہا ہے اے محمد تو ان سے کہہ دے۔ اللہ جانے ہے کہ نہیں ہے دوستان عزیز؟ کم از کم ماننا پڑے گا۔ ایک بات تو کنفرم ہے، زمانے میں محمد بن عبداللہ ہو یا نہ ہو، کوئی تو زمانے میں محمد موجود ہے جسے آج بھی قرآن کہہ رہے تو ان سے کہہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا توجہ ہے دوستان عزیز؟ آج خدا یہ کسے پیغام دے رہا؟ یہ لفظ کل لگا کے خدا، اس کا مطلب ہے زمانے میں آج بھی کوئی حجت خدا ہے۔ یہ قرآن آج بھی وقت کے محمد کو مخاطب بناتا ہے۔ لیجئے، آپ نے اتنی محبت سے یہ جملہ سنا تو اگلے جملے کا یقیناً لطف آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، لفظ کل آج بھی ہے، اور کل کا مخاطب ساری امت کہہ رہی ہے کہ مصطفیٰ ہیں، یعنی لفظ کل لگا کے خدا اپنے حبیب کو مخاطب کرتا ہے، باقی پیغام ساری امت کو ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، پروردگار تو چاہے پتھر بول پڑتے ہیں، تو چاہے تو درخت بول پڑتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ جملہ یہی غالباً عرض کر رکھا ہے اسی ممبر پہ، خدا چاہے تو پتھر بولتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ آتے تھے حبیب کبریا کے پاس، ہاتھوں میں نا آتے ہوئے راستے سے کنکر اٹھا لیتے تھے اور نا چھپا کے پیچھے کہتے تھے اچھا آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ بتائیں گے نا میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب جاہلوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا جس سے پوچھ رہے ہیں نا یہ علی کا بھی مولا ہے، مولا رسول بھی ہے۔ جب جواب دیتے تھے آپ فرماتے تھے بدبخت، مجھ سے جو پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ جو تیرے ہاتھ میں شے اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ پتھر بول پڑتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں کہتا ہوں یا اللہ تو چاہے تو پتھر بول پڑتے ہیں، تو چاہے تو درخت بول پڑتے ہیں۔ یا اللہ تو ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یا اللہ تو شارہ کے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یا اللہ ہم تو جب بھی دعا مانگنے کے لیے کوئی وسیلہ دیں فوراً ہی ہمیں ڈانٹ دیا جاتا ہے، اللہ تو شارہ کے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو، اللہ سے ڈائریکٹ کرو، اللہ دور کب ہے؟ تو یا اللہ جب تو دور نہیں ہے تو لفظ کل کیوں لگا رہا ہے، ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ یقیناً پروردگار فرمائے گا میں ایک لفظ کل لگا کے دنیا کو وسیلے کی تمیز سکھا رہا ہوں۔ جب میں اللہ کل شیء قدیر ہو کے ڈائریکٹ نہیں آتا، تم عاجز ہو کے کہاں ڈائریکٹ چلے آتے ہو محمد کے بعد؟ توجہ ہے دوستان؟ اللہ سلامت رہی۔ توجہ ہے دوستان؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ حضور کمال یہ دیکھیں، جہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ حضور کمال یہ دے ایک لفظ کل لگا کے خدا وسیلے کی تمیز بھی سکھا رہا۔ جب میں اعلیٰ کل شیء قدیر ہو کے ڈائریکٹ نہیں آتا، تم عاجز اور ناتواں ہو کے کہاں ڈائریکٹ چلے آ رہے ہیں؟ دوست خدا وسیلہ بنائے حرام نہیں ہوتا، ہم وسیلہ بنائے حرام ہو جائے۔ خدا نے سسٹم ہی یہ دیا، وسیلے کے بغیر جب خالق نے معاملات نہیں چلائے تو ہم کیسے وسیلے کے بغیر معاملات چلائیں گے؟ اب حضور کمال یہ دیکھیے، اعتراض سمجھیے، کافروں کا اعتراض سمجھیں گے تو خدا کے جواب کا لطف آئے گا۔ پروردگار نے ان کا کیا اعتراض کوٹ کیا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں۔ اچھا میں نے ایک سادگی سے جملہ کہنا ہے، ہر بات میں خطابت ڈالی تو لطف ہی کہہ رہا ہے، کچھ تھوڑا سا آپ کے فہموں کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، کچھ تاریخ شناسی کا لطف لینا چاہتا ہوں، میں ذرا آپ کی تاریخ شناسی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کمال یہ دیکھیے اگلے حصے میں خدا جواب دے رہا ہے، ان سے کہہ دو تمہارے اور میرے مابین رسالت کی گواہی کے لیے، یہ لفظ گواہ ہے یہاں پہ، شہیدم بینی و بینکم، یہ گواہ کہاں چاہیے ہوتے؟ گواہ وہاں چاہیے ہوتے ہیں جب معاملے میں شک آ جائے،
اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو بڑا لطف آئے گا دوستان. میں آپ کی یوں ہی تاریخ فہمی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ابھی تک میں نے تولا کا جملہ کہا، ایک تبرہ کا جملہ بھی سن لیجئے گا، مگر قرآنک انداز میں. ذرا لطف لیجئے گا اگر بات پہنچے تو. دیکھیں پروردگار فرما رہا ہے یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دو تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے. گواہی وہاں چاہیے ہوتی جہاں شک آ جائے. گواہ جب گواہی دیتا ہے پھر معاملہ یقین پہ چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جن کے لیے بات ہو رہی ہے یہ کچھ ایسے تھے جنہیں رسالت پہ شک تھا. توجہ ہے جی؟ کوئی ایسے تھے جنہیں رسالت پہ شک تھا. اور خدا بات کا آغاز کہاں سے کر رہا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر کسی نے رسالت کے لیے کبھی یہ لفظ استعمال کیا یہ رسول نہیں ہے تو قرآن کی نظر میں وہ کافر ہے. جو قرآن کی نظر میں مومن نہیں ہے وہ امیر المومنین کیسے بن سکتا؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ جو رسالت پہ شک کرے گا وہ کافر ہے. حبیب ان سے کہہ دے تمہارے اور میرے مابین رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی. اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ دو گواہ ہیں مصطفیٰ کی رسالت کے. ایک فرمایا میں خود ہوں، پروردگار نے فرمایا میں ہوں گواہ. ایک وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا. اچھا پہلا تو خالق ہو گیا، یہ معاملہ تو ڈن ہے. اس نے کہا کہہ دے ان سے تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اچھا پروردگار نے نا اردو دان ناسبیت کا تو علاج ہی کر دیا. پروردگار کو پتا تھا انہوں نے جگہ جگہ سٹیکر لگانے ہیں اللہ کافی ہے، انہوں نے ہر اسٹیشن پہ لکھنا ہے اللہ کافی ہے، انہوں نے روڈوں پہ لکھنا ہے اللہ کافی ہے. اس نے کہا مصطفیٰ ان سے کہہ دے میں کافی ہوں. اب ہو جاتی نا آیت ختم. اللہ جانے میری بات پہنچی کہ نہیں جی؟ اب اگر آیت ختم ہو جاتی تو پھر ہمارے لیے بھی کافی تھا. اس نے خود کے ساتھ لفظ کافی لگا کے کہا اور وہ. اس کا مطلب ہے کوئی ہے جس کے آنے سے اللہ کے کافی پن پہ فرق نہیں پڑتا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس نے کہا میں کافی ہوں اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. گواہی کس کی دینی ہے؟ مصطفیٰ کی کہ یہ اللہ کا رسول ہے. پہلا گواہ کون ہے؟ اللہ. اب یہ تیسرا جو بھی ہے نہ یہ مصطفیٰ ہے نہ یہ خدا ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان عزیز؟ بھائی خود ہی تقسیم کیجئے نا. پروردگار فرما رہا ہے حبیب تیری رسالت کی گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں اور وہ. اب اس کا مطلب ہے یہ وہ جو بھی ہے یہ خالق تو نہیں، کیونکہ خالق تو پہلا گواہ ہے اور گواہ ہیں دو. تو جب پہلا گواہ خود خدا ہے یہ جو بھی ہے یہ غیر خدا ہے. اس کا مطلب ہے یہ مخلوق ہے. پہلا گواہ خالق ہے. اگر آپ کی توجہ ہو عظمت رسالت پہ ایک سادہ سا جملہ عرض کروں. اللہ جانے ذات مصطفیٰ کتنی بلند ہے. کسی بھی معاملے میں خالق کے ساتھ کوئی شریک ہونا تو شرک ہو جاتا ہے. اللہ جانے وہ مصطفیٰ کتنا افضل ہوگا جس کی رسالت کی گواہی کے لیے خالق و مخلوق ایک ہی قطار میں کھڑے ہو گئے. اللہ جانے وہ مصطفیٰ کتنا افضل ہے خدا کی. ایک گواہ ہے خالق، دوسرا ہے مخلوق. اچھا مصطفیٰ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ مصطفیٰ ہی کی تو گواہی دینی ہے. اب یہاں عالم اسلام مسئلے میں آ گیا. کیوں؟ کیونکہ کوئی ہے، وہ ہے جو اللہ کے کافی ہوتے ہوئے بھی ہے. توجہ ہے جی؟ اور مصطفیٰ بھی نہیں ہے کیونکہ مصطفیٰ ہو سکتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ ہی کی تو رسالت کی گواہی دینی ہے. اپنے حق میں کوئی خود گواہی دے تو ماننا نہیں رکھتا. اب یہ تیسرا کون ہے؟ نہ خدا ہے نہ مصطفیٰ ہے. یہ جو بھی ہے یہ خدا و مصطفیٰ کے بعد ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں نے تو نام ہی نہیں لیا کون ہے.
میں تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا کون ہے، میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں نہ خدا ہے نہ مصطفیٰ ہے۔ اب عالم اسلام کی تفاسیر اٹھا کر پڑھے، مسئلہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا صاحب بڑی سوچ بچار کر کے نہ ایک لے کر آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا، نہ خدا ہے نہ مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا صاحب اس سے مراد قرآن ہے۔ توجہ ہے دوستان، اس سے مراد قرآن ہے۔ آپ چلے جائیں جج کے سامنے کہ جج صاحب میرے پاس 2 ثبوت ہیں۔ کون جی؟ ایک ابصار نقوی، دوسرا ان کی مجلس کی سی ڈی۔ توجہ ہے دوستان عزیز، جج مجھے بھی اندر کر دے گا دھوکے کے الزام۔ کیوں؟ کیونکہ میری تقریر بھی میں ہی ہوں۔ میں کہوں 2 گواہ ہیں، ایک میں ایک میری تحریر، تو یہ بھی 2 نہیں ایک ہی ہے، کیونکہ میری تحریر بھی میں ہی ہوں۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے کلام الہی۔ کلام الہی یعنی خود اللہ کا کلام۔ تو پروردگار فرما رہا ہے پہلا گواہ میں ہوں۔ تو جب اللہ پہلا گواہ ہے، کلام الہی دوسرا گواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گواہی دینی ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ مگر خدا کی قسم بطور طالب علم، یا خدا کی قسم لطف آئے اگر بات پہنچے تو، اور آخری دوست تک توجہ چاہوں گا، اگر جملہ سمجھ میں آئے میرا ساتھ دیجئے گا۔ خدا کی قسم میں نے بطور طالب علم جب وہاں قرآن لکھا دیکھا مجھے افسوس ہی نہیں ہوا۔ خدا کی قسم میں نے جس تفسیر میں ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق قرآن پایا، مجھے بالکل افسوس نہیں ہوا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مفسر نے کیا کیا ہے۔ اس نے کسی ذات کی نفی کرنے کے لیے وہ یہاں قرآن لایا ہے، مگر بے وقوف کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے قرآن لا کے ہمارے دعوے کی تصدیق کر دی۔ ارے ہم ہی تو یہ زمانے کو بتاتے ہیں قرآن کچھ نہیں، اگر کردار کو مجسم دیکھنا ہو تو علی ہے، لفظوں میں دیکھنا ہو تو قرآن ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اصل میں جنہوں نے قرآن لکھا درست ہی لکھا، علی قرآن ناطق ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب ذرا سمجھیے گا ٹیکنیکل بات، اور پہلی ٹیکنیکل بات دینا کیا ہے؟ کرنی ہے گواہی۔ آپ صبح کچہری میں چلے جائیں جج کے سامنے، آپ کے جج صاحب میں گواہ ہوں۔ جج کا اچھا بتاؤ کیسے ہوا؟ آپ کہیں حضور گواہی تو دینے آیا ہوں پر میں وہاں تھا تو نہیں۔ لے میں نے ٹیکنیکلی پورا مضمون ہی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ جانے کتنے دوست پہنچے ہیں کتنے نہیں پہنچے ہیں۔ جج کان پکڑا دے گا کہ صاحب جب آپ موقع پہ تھے ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو گواہی کس بات کی دینے آئے ہو؟ پروردگار فرما رہے ہیں مصطفیٰ ان سے کہہ دے تمہارے اور ہمارے مابین تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کے 2 گواہ ہیں۔ پہلا گواہ کون ہے؟ اللہ۔ دینی پڑ جائے گواہی، بلائیے اللہ کو۔ بھائی کافر کر دے انکار نہیں ہم مانتے، لائیے گواہ۔ آئے گا خدا؟ جو آ گیا تو خدا ہی کیسا؟ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ بھائی خدا نے کہا نا میں پہلا گواہ ہوں، بلائیں مصطفیٰ گواہ کو۔ کبھی اگر واقعی پنچایت لگ گئی، دنیا نے کہا ٹھیک ہے مان لیں گے آپ کو رسول، گواہ بلائیں، تو بتائیے اللہ آئے گا؟ اگر آ گیا تو اللہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو آ جائے وہ اللہ کیسا؟ اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے سنائے 2 ہیں، ہے ایک۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اگر گواہی کی ضرورت پڑ گئی تو گواہی دے گا کون؟ خدا کیسے دے گا؟ تو یہ پہلا گواہ بنا کیوں ہے؟ صرف گواہی کے معیار کو بلند کرنے کے لیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ کیونکہ گواہی اس بات کی نہیں دینی کہ یہ ابن عبداللہ ہیں، اس بات کی دینی ہے یہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو اس کا مطلب دیکھیں میں سادی سی مثال دوں گا، اگر تب بھی نہ سمجھا پایا تو پھر میری قسمت۔ ابھی میں زیارات سے آ رہا ہوں، ابھی 2 دن پہلے اللہ نے مجھے شرف دیا، میں کربلا میں تھا، ابھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر میں آپ کے پاس آ کے کہوں جعفریہ والو یہ دیکھو
فلاں مجتہد نے وہاں عراق میں مجھے یہ نامہ دیا ہے کہ جا کے ابصار نقوی جا کے یہ جعفریہ کے مومنوں کو میرا پیغام دے دو۔ میں کہوں صاحب یہ دیکھو سیستانی صاحب قبلہ آپ سے یہ چاہتے ہیں، انہوں نے یہ مجھے آپ کے لیے نامہ لکھ کے دیا۔ میرا کوئی بھی دوست اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا صاحب گواہ کون ہے؟ ہمیں کیا پتا یہ انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے جی؟ ہو سکتا ہے میں نے یہاں 2-3 اشرے پڑھے ہیں تو میرے بہت سے دوست کھڑے ہو جائیں کہ ہاں صاحب ہمیں ان کا پتہ ہے، یہ سچ ہی بول رہے ہوں گے۔ کوئی بھی آگے سے کہہ دے گا آپ وہاں تھے، توجہ ہے جی؟ تو میرے گواہ تو بیچارے شرمندہ ہو جائیں گے۔ ہاں اگر جعفریہ کا کوئی مومن میرے پیچھے زیارت پہ وہاں سے آیا، وہ کھڑا ہو کر کہے میں بتا رہا ہوں یہ سچ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ میں بھی تو وہیں تھا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ پھر کسی کو شک نہیں رہے گا۔ خدا کہہ رہے 2 گواہ ہیں مصطفیٰ تیری نبوت کے، ایک میں، ایک وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب نبوت مصطفیٰ کو مل رہی تھی، جیسے خدا دے رہا تھا وہ دوسرا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ سلامت رہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اصل میں گواہی اس نے دینی ہے، خدا نے تو صرف گواہی کا معیار بلند کیا ہے، نہیں تو گواہ پروردگار کس پنچایت میں آ کر گواہی دے گا؟ کیا مسجد مکہ میں آئے گا خدا؟ مسجد مدینہ میں آئے گا؟ طائف میں آئے گا؟ یمن میں آئے گا؟ غدیر میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ گواہی وہ دے گا کہلائے گی خدا کی۔ اسی لیے خدا نے کہا میں پہلا گواہ ہوں، معیار گواہی کو بلند کیا کہ اب سوچ کے زمانہ کسی اور کو لائے۔ اگر پہلا اللہ ہے دوسرا کم از کم کوئی وجہ اللہ ہونا چاہیے، پہلا اللہ ہے دوسرا ید اللہ ہونا چاہیے، پہلی وہ ذات اعلیٰ ہے دوسرا کم از کم کوئی علی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ نے خود کو گواہ کہہ کے گواہی کے معیار کو بلند کر لیا۔ حضور کتاب اٹھائیے ینابع المودت، انتہائی معروف کتاب، علامہ سلمان حنفی بلخی قندوزی کی، قسطنطنیہ کے یہ باقاعدہ قاضی تھے، قاضی القضات تھے، سب سے بڑے قاضی تھے۔ انہوں نے آل محمد کی عظمت پہ کتاب لکھی ہے۔ فرماتے ہیں صحابی رسول ابو سعید خدری، اس نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ یہ اس سے مراد کون ہے؟ مگر یہ پوچھا کب؟ لطف آئے اگر بات پہنچے ہے تو جو میرے ساتھ کچھ دیر میں زحمت تمام ہونے جا رہی ہے، دیتے ہیں ساتھ میرا، میں 2 جملے اور عرض کروں۔ ابو سعید خدری نے پوچھا کب؟ جب یہ آیت آئی نا، کمال دیکھیے گا، جب یہ آیت آئی سرکار مصطفیٰ نے اس وقت بتایا ہی نہیں کہ اس کا مصداق کون۔ توجہ ہے جی؟ قرآن نے بتایا 2 گواہ ہیں، مصطفیٰ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا وہ دوسرا گواہ کون سا۔ جب آئی نا سورہ نمل کی 39ویں آیت، 39 آیت، آپ کبھی کسی عالم دین سے، یہ معروف مضمون ہے سبھی دوست پڑھتے ہیں، انداز بیان رنگ بدل دیتا، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، لہٰذا آپ تو ویسے ہی آغوش مادر سے فضائل سننے کے عادی، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا۔ دوستان اس آیت کو تب رسول نے کھولا جب سورہ نمل کی 39 آیت آئی۔ سلیمان پیغمبر کا دربار ہے، سلیمان پیغمبر کے دربار میں منگوانا تھا تخت بلقیس کو۔ توجہ ہے جی؟ تخت بلقیس کو منگوانا تھا۔ ہوا کیا؟ آپ نے اہل دربار سے پوچھا کون لے کر آئے؟ 40ویں آیت، 39ویں آیت بعد میں عرض کرتا ہوں، 40ویں آیت سنیے گا۔ پروردگار نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ حصے کا علم تھا، انا آتی قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ حصے کا علم تھا، سرکار میں لے کر آتا اس سے پہلے آپ اپنی پلکوں کو جھپ کے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ فلما راہ مستقر عنده قال هذا من فضل ربی، ادھر اس نے یہ کہا، پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آن واحد میں تخت سامنے تھا، بلقیس کا تخت سامنے تھا، سلیمان مسکرا کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ توجہ ہے جی؟
کون بولا؟ وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ حصے کا علم تھا. نام ہی نہیں لیا اللہ نے نام نہیں لیا، نہ وہاں نام لیا، کیونکہ خدا جانتا ہے مسئلے ناموں سے ہوتے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ بلکہ میں جملہ بدل کے عرض کروں، تحفظ قرآن کا تقاضا تھا، خدا نام نہ لے. جو دوست کہتے ہیں نا علی کا نام کیوں نہیں قرآن میں ہے، آل محمد کا نام کیوں نہیں لیا اللہ نے، یہ قرآن کے تحفظ کا تقاضا تھا کہ نام نہ لیا جا. اللہ نام نہیں لیتا، علی کا کردار سناتا. اللہ صفت ہی ایسی لگاتا ہے وہ سوائے علی کے کسی کے لیے زیبا ہی نہیں. اگر نام لگاتا جنہیں وجود گوارا نہ ہوئے انہیں قرآن گوارا ہوتا. اللہ نے نام اس لیے نہیں لیا تاکہ قرآن بچ جائے. اب قرآن صبح قیامت تک خود بتائے گا میں آیا ہی علی کے حق میں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ کمال یہ دیکھیے، اللہ نے نام نہیں لیا. ابو سعید خدری کہتا ہے میں نے پیغمبر سے پوچھا، لطف آئے اگر بات پہنچے، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ نے کس کی بات کی ہے؟ سلیمان کے دربار میں کون بیٹھا تھا جو کتاب میں سے کچھ، اور ایک دم صحابہ کو یاد آیا یا رسول اللہ وہ جو سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا تھا ساری کتاب کا علم والا، یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ اس دن مصطفیٰ نے فرمایا سنو، وہ جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا وہ میرے بھائی سلیمان پیغمبر کا وارث آصف بن برقیہ تھا، اور جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب. توجہ ہے دوستان عزیز؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اچھا سادگی سے ایک بات عرض کروں، رسول اس دن بھی بتا سکتے تھے جب آیت آئی تھی. توجہ ہے جی؟ رسول اس دن بھی بتا سکتے تھے اس سے مراد کون سی ہے. رسول نے سورہ نمل کے آنے کا انتظار کیا. اب پتہ چلا بنا کے علی کے فضائل، سجا کے علی کے فضائل پڑھنا ہم خطیبوں کی بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سنت کا نام ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ رسول نے سجا کے علی کی فضیلت بتائی. اب یہاں رک جائیے حضور، دیکھیں اب تک تو بڑی سامنے کی باتیں تھیں، آپ نے داد دی، آپ کا شکریہ، آپ کی محبت. تھوڑی سی گہری بات ہے، لطف آئے اگر بات پہنچے. ایک کلیہ ہے تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیہ. اگر کسی بھی معاملے میں حکم موصوف کی بجائے صفت پہ لگے، اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کی محرک وہ صفت ہے نہ کہ موصوف. اب یہ بات رات کے 12:15 بجے کرنا بھی ایک کمال ہے. توجہ ہے جی؟ میں ذرا سادے انداز میں آپ کو وضاحت کروں. آپ سے کہا جزاک اللہ، سلامت رہیے، اتنی تعداد میں آپ موجود ہیں، لطف آئے گا. اگر میں نے بات پہنچائی نا تو سمجھے مجلس تو شروع ہی اب ہوئی ہے، اگر میں پہنچا سکا اس نقطے کو. دوستان عزیز، آپ سے کہا جائے استاد کا احترام کرو، استاد کی عزت کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ فلاں پروفیسر کی عزت کی بات ہو رہی نہیں، ہر وہ جو پڑھائے. کیونکہ جب حکم دیا جا رہا ہے تو موصوف کا نام نہیں لیا جا رہا، صفت پر بات ہو رہی. استاد پڑھانے والا، اس کا مطلب ہے جو پڑھائے. آپ سے کہا جائے عالم دین کی عزت کرو، مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک عالم، کوئی اپنی پسند کا عالم نہیں، ہر وہ جو عالم دین ہو اس کا احترام کرو. کیونکہ جب حکم دیا گیا تو موصوف کا نام نہیں لیا گیا، صفت بیان ہوئی. بات پہنچ رہی ہے جی؟ اس کا مطلب ہے حکم جب بھی صفت کے ساتھ دیا جائے، بات جب بھی صفت کے ساتھ کی جائے، اس کا مطلب ہے اصل محرک وہ صفت ہے، اصل تعلق صفت کے ساتھ. پروردگار نے کیا فرمایا؟ کون ہے جو تخت اٹھا کر لایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ آصف بن برقیہ لایا. اگر پروردگار فرماتا آصف بن برقیہ بولا تو اس کا مطلب ہے کہیں کا تخت ایک لمحے میں اٹھا کے کہیں لانا. یہ آصف کا کمال تھا. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہے دوستان. پروردگار نے فرمایا وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا.
اس کا مطلب ہے جس طاقت سے، یہ کوئی ہوائی تخت نہیں تھا، یہ روحانی تخت نہیں تھا، سولڈ تخت. توجہ ہے دوستان عزیز؟ وہ سولڈ تخت کہاں سے اٹھایا؟ ملکہ سبا، یمن سے اٹھایا، فلسطین آیا. یہ کون سی ڈی ایچ ایل سروس اتنی جلدی کام کرتی ہے؟ سولڈ تخت یمن سے اٹھایا، فلسطین پہنچایا. کتنی دیر لگی؟ پلک جھپکنا. یہ کیسے اس کے پاس آئی قدرت؟ پروردگار فرما رہا ہے وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم. اس کا مطلب ہے جو طاقت اٹھا کے تخت کو کہیں سے کہیں لائی وہ اصل میں کچھ حصے کا علم تھا. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہے دوستو. تو جس کے پاس کچھ حصے کا علم ہے وہ اتنا صاحب قدرت ہے. روایت سنیں، مولا امام نقی علیہ السلام، مولا فرماتے میرے جد امام صادق سے سوال ہوا. سوالی نے پوچھا مولا یہ علی ہیں ساری کتاب کا علم رکھتے، آصف رکھتا تھا کچھ کتاب کے حصے کا علم، یہ دونوں کے علم میں فرق کتنا تھا؟ آپ نے فرمایا بس اتنا سمجھ لے، اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں. توجہ ہے جی؟ 73 اسماء اعظم ہیں، ان میں سے 72 اللہ نے ہم آل محمد کو عطا کی. توجہ ہے جی؟ آیت اللہ حسن حجت کو حکمری، ان کی کتاب ہے ولایت تقوینیہ، میں حوالہ دے کے بات عرض کر رہا ہوں. حضرت آیت اللہ حسن حجت کو قمری کتاب ولایت تقوینیہ فرماتے معصوم نے فرمایا اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں، ان میں سے 72 اللہ نے ہم آل محمد کو عطا کیے. کہا مولا 72 آپ کے پاس ہے، وہ آصف کے پاس کتنے تھے؟ فرمایا ایک. فرمایا اس کے اور ہمارے علم میں یہ فرق ہے، ایک اللہ نے خود سے مخصوص کیا، ایک آصف کو دیا، 72 ہمیں دیے. اس نے کہا مولا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اللہ نے پہلے فرمایا کچھ کتاب کا علم اور ساری کتاب کا، آپ نے فرما دیا ایک اور 72. نہ کچھ کتاب سمجھ میں آئی نہ 72 سمجھ میں آئے. مولا نے اب ایسا جواب دیا ہر موٹی عقل میں مجھ جیسے کی سما جائے. آپ نے فرمایا بس یہ سمجھ لے ہم میں اور آصف کے علم میں فقط اتنا فرق ہے. اب میں اس سے بڑا اور کوئی جملہ نہیں عرض کر سکتا، اور دشمنان فضائل آل محمد کے لیے یہ جملہ کافی ہونا چاہیے. کم از کم جنہیں فضائل آل محمد پہ اعتراض ہوتا ہے یہ جملہ معصوم کا کافی ہے. آپ نے فرمایا یہ سمجھ لو ہم ہیں بحر علم، ہم ہیں علم کا سمندر. ہماری نسبت آصف کے پاس فقط اتنا علم تھا جتنا کوئی مچھر اپنے پر کو سمندر میں بھگو لے. جب وہ اتنی طاقت رکھتا تھا کہ کہیں کا تخت اٹھا کر کہیں لے آئے تو پھر آل محمد کے فضائل پہ شک کیسا؟ جو ساری کتاب کا علم رکھتے ہیں کیسے ممکن ہے ٹھوکر مارے مردہ کھڑا نہ ہو جائے، اشارہ کرے ڈوبا سورج پلٹ کے کیوں نہ آ جائے. اللہ اللہ اکبر. توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور یاد رکھیے گا علم باعث سے قدرت ہے. بالیدہ فکر افراد کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، علم صرف کشف الحقائق نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے دعویٰ کیا اور معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ قدرت علم عطا کرتا ہے. آپ نے فرمایا قرآن نے کیا دعویٰ کیا؟ اسی سورہ رات کی 31ویں آیت، سیرت بہی الجبال وقطعت بہی الارض وکلم بہی الموتى، کہ اگر کوئی کلام ہے جو مردے زندہ کر سکتا ہے، جس کے ذریعے زمین کے فاصلوں کو سمیٹا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے پہاڑ ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ یہ قرآن ہے. اور آپ نے فرمایا سنو وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، وہ ہم ہیں قرآن کے وارث جس میں اللہ نے پورے قرآن کو سمو دیا. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں اشارہ کریں تو پہاڑ جگہ چھوڑ دیں، یہ وہ ہستیاں ہیں ٹھوکر ماریں تو مردہ کھڑا ہو جائے، یہ وہ ہیں جو اشارہ کریں تو زمین اپنے فاصلوں کو سمیٹ لے. اور کم از کم اگر ماننا ہے تو حب کا کوئی تو خیال رکھنا چاہیے، کم از کم عقیدے اور کچھ نہیں تو مباہلے والے راہب کے برابر تو ہوں جس نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اشارہ کریں پہاڑ جگہ چھوڑ دیں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ قدرت کون عطا کرتا ہے؟ حضور کمال یہ دیکھیں فضائل کی حقیقت کو سمجھیں. جناب سلیمان نے کہا کون لے کر آئے گا؟ کون لے کر آئے گا؟ کون بولا؟ وہ جو ساری کتاب نہیں، جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا. لایا وہ جیسے ہی سامنے آیا
عندہ قال ھذا من فضل ربی، تو جناب سلیمان نے کیا کہا؟ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اچھا تو پہلے رب سے منگوا لیتے؟ بات پہنچی کہ نہیں جی؟ بھئی آپ نے تو اوپن دعوت دی تھی، کون لے کر آئے گا؟ بولا وہ جو ساری کتاب میں سے کچھ حصے کا علم لایا آصف، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پتہ چلا وارث سے مصطفیٰ کے فضائل دیکھ کر تکلیف میں نہیں آنا چاہیے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، کمال خدا کا ہوتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ جب بھی فضائل سامنے آئیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ آل محمد کے کمالات یہ خدا کے عطا کردہ کمالات ہیں۔ علی کے جتنے فضائل ہیں یہ خالق علی کے فضائل ہیں۔ آل محمد کی جتنی فضیلتیں ہیں یہ اصل میں توحید ہی کی عظمتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کیا فرمایا؟ علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی کا ہے عبادت خدا کی۔ توجہ ہے جی؟ کیونکہ علی یا اچھا کمال ہو جائے۔ لیجئے آخری جملہ پھر زحمت تمام۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب جناب سلیمان نے آفر کی نا کون لے کر آئے گا، تو سلیمان کا یہ وارث آصف پہلا نہیں تھا جس نے آفر کی۔ 40ویں آیت میں انہوں نے 39ویں ایک آیت پہلے آئی ہے، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن بولا۔ آپ جانتے سلیمان کے دربار میں بڑے جن بھی بیٹھے ہوتے، اسی لیے ایسے موقع پہ میں عرض کرتا ہوں نبیوں کے دربار میں بڑے بڑے بھوت بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے؟ آخر نبی تو سب کا نبی ہے نا جی، تو کیا بھوت ہونا کوئی مشکل بات ہے؟ تو نبیوں کے پاس بھوت بھی بیٹھتے ہیں، جن بھی بیٹھتے ہیں، انسان بھی بیٹھتے ہیں۔ تو حضور ہوا کیا؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن بولا میں لے کر آتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو کر بیٹھیں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں صاحب قوت بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ توجہ ہے جی؟ دیکھیں بڑا سادہ سا اخلاقی اصول ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو، جو پہلے بولے نا اس کا حق بند۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ کوئی بھی مقابلہ ہونا جو پہلے ہاتھ کھڑا کرے نا حق بنتا ہے کہ اس کو ہی کام کروائے۔ سلیمان نے کھلی آفر کروائی، کون لے کر آئے گا؟ 40ویں آیت میں بولے ہیں، ذکر آیا ہے جناب آصف کا۔ 39 ایک آیت پہلے اس جن نے کہا میں لے کر آتا ہوں، صاحب قوت بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ حق بنتا تھا اسے اجازت ملتی، سلیمان نے اسے اجازت نہیں دی۔ آصف بن برقیہ لایا، اس کا مطلب ہے اجازت ملی۔ تو حضور جب وہ بولا پہلے تھا اس کا حق پہلے بنتا تھا۔ اٹھائیے تفاسیر عالم اسلام، سنی شیعہ تفاسیر میں کوئی فرق نہیں ہے، سب دوستوں نے ایک ہی بات لکھی، انہوں نے کہا اصل میں تخت منگوانا مقصد ہی نہیں تھا۔ جس کے اہل دربار اتنے ٹیلنٹڈ ہوں کہ ایک کہہ رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، ایک کہہ رہا ہے اٹھ کے بیٹھے اس سے پہلے لاؤں گا، تو وہ سلیمان تو سوچتا تخت آ جاتا۔ توجہ ہے جی؟ فرمایا اصل میں تخت منگوانا مقصد نہیں تھا، وارث کی پہچان کروانی تھی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اصل میں وارث بتانا تھا۔ اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے سرکار مجھ میں ٹیلنٹ ہے، میں لاتا ہوں، صاحب قوت بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ پتہ چلا ٹیلنٹ سے وسائط ثابت نہیں ہوتی۔ نہیں آپ نے میرے جملے پہ غور ہی نہیں کیا۔ اچھا میں جملہ بدل دیتا ہوں، پتہ چلا جتنے مرضی ڈاک تھانے بنا دو، چوکیاں بنا دو، سڑکیں بنا دو، فوجیں کھڑی کر دو، شہر بنا دو، یاد رکھیے کارپوریشن کا حقدار بننا اور بات ہے، نبی کا وارث بننا اور بات ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ کے نبی نے اسی لیے اس جن سے نہیں آصف سے کروایا تاکہ دنیا دیکھے میرا وارث کون ہے۔ یاد رکھیں مصطفیٰ سوچتے ڈوبا سورج پلٹ کر آ جاتا، کالی تو اشارہ کرتا کہ زمانہ دیکھ لے مصطفیٰ کا وارث کون۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور اس کا مطلب ہے علم آل محمد کی طاقت کا نام، خدا کی قسم ایسے ہی علم آل محمد کی وہ فضیلت ہے، دنیا ہر فضیلت پہ قبضے کی کوشش کر سکتی ہے، علم وہ دولت ہے جو چھینی نہیں جا سکتی۔ میں آپ کو ایک جملہ عرض کروں، فضیلت کی فضیلت ہے،
اور نتیجے کا نتیجہ ہے، لطف کا لطف ہے. اور میرا جملہ نہیں، آپ جانے، یہ جملہ جانے، مولا خود فرماتے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، معصوم کا خدا کی قسم کمال فرمان. دیکھیں ہم خطیب جیسے مرضی جملے جوڑ لیں، ہمارے جملوں کی وہ اوقات ہی نہیں ہے. جب آل محمد بولتے ہیں نا، زبان ان کی بولتی ہے، اصل میں خدا کی مشیت بولتی ہے. معصوم نے فرمایا اللہ نے علم کے 3 حصے کیے، ایک ہر کس و ناکس کو دے دیا، کامن سینس سب کو حاصل کا. ایک وہ ہے جو اہل جستجو کے لیے ہے، جو محنت کرے گا وہ پا لے گا، جو جد و جہد کرے گا، اجتہاد کرے گا وہ حاصل کر لے گا، کوشش کرنے والوں کے لیے. آپ نے فرمایا علم کا ایک حصہ ایسا ہے اللہ نے سوائے آل محمد کے کسی کو دیا ہی نہیں. سوالی نہ سوال کرتا نہ تو لطف نہ آتا، اس نے سوال کیا، دیکھے کتنا لطف آیا. اگر بات پہنچے میری نہیں داد معصوم کی ہے، اس نے کہا مولا جب پہلے 2 حصے اللہ نے انسانیت میں بانٹے، یہ تیسرا آپ سے کیوں مخصوص رکھا؟ آپ نے فرمایا اسی لیے تاکہ دنیا کی مجبوری بن جائے، ہم میں اور دنیا میں یہ فرق ہو جائے. جب بھی دنیا کو کوئی علمی مجبوری پڑے وہ ہمارے ہی دروازے پہ چلے آئے، تو نہ ہو ہم ہلاک ہو جائے. سلامت رہے. تو دوستو آپ وہ خوش قسمت ہیں جو باب مدینہ العلم کے ماننے والے، آپ وہ ہیں جو صاحبان علم کے ماننے والے ہیں، وارثان کتاب کے ماننے والے. یاد رکھیں دوست، یاد رکھیں علی کے چاہنے والے کو جہالت زیب ہی نہیں، بنتا ہی نہیں. علی کا چاہنے والا حق نہیں بنتا 40-45 سال کا مومن ہو اور بنیادی شریعت کے مسئلے پوچھتا ہو، خدا کی قسم بنتا نہیں، زیب نہیں دیتا. اصل ہر انسان کی اپنی بھی تو عزت ہوتی ہے نا، اپنا احترام ہوتا. بطور مومن آپ پر واجب ہے آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں، اور یاد رکھیں آپ کو نہ یہ لباس سجا سکتے ہیں، نہ گاڑیاں سجا سکتی ہیں، نہ گھر سجا سکتے. مومن کو جب سجائے گا علم سجائے گا. آپ کے اوپر واجب ہے اپنے آپ کو محترم بنائیں، کیونکہ آپ علی کے ماننے والے ہیں. لہٰذا جوانوں آپ پر واجب ہے علم حاصل کرو. جس علی کو مانا ہے اس علی کو پڑھنے ضرور. خدا کی یہ ساری جذباتی سی خام خواہ کی جذباتی سی خطیبانہ باتیں ہیں، انہیں مانو، انہیں سوچو نہ، یہ کرو اور وہ کرو، یہ سب بکواس صرف زبانی جمع خرچ ہے. یاد رکھیں جو آپ کو اللہ نے ائمہ دیے ہیں انہیں پڑھنا بنتا. جو خطیب آپ کو یہ کہتا ہے نا انہیں مانو انہیں سوچو نا، وہ خود سارا دن بیٹھ کے سوچ کے مجلس بناتا ہے. یاد رکھیں اس کا کام ہی انہیں سوچنا. لہٰذا وہ اسی لیے آپ سے چاہتا ہے آپ نہ سوچے تاکہ اپنا بزنس چلتا رہے. آپ کو بھی انہیں سوچنا چاہے. اللہ نے وہ دیے ہی آپ کو اس لیے ہیں. کیوں؟ وہ جاہل ہوگا جو سوچے گا اور در بدل لے گا، اور اگر سوچ کے در بدل لینا اس کا بنتا ہی نہیں تھا اس در پہ رہنا. توجہ ہے جی. بت پرستوں کا نہیں بنتا کہ وہ بتوں کو سوچیں، کیونکہ وہ سوچیں گے تو چھوڑ دیں گے. آل محمد کے ماننے والے جتنا سوچتے چلے جائیں گے اتنا جبین عقیدت کو جھکاتے چلے جائیں گے. توجہ ہے جی. ایسی جذباتی باتوں میں آ کے اپنی نسلوں کو ذلیل نہیں کرنا. علم حاصل کریں، فہم حاصل کریں، پڑھیں آل محمد کو، سمجھیں آل محمد کو، سوچیں آل محمد کو. آپ سوچیں تو صحیح آپ کے فکر کی اوقات کیا ہے. ایسا نہیں ہے علی اس میں سما جائے گا، یہ غلط بات ہے، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. خود معصوم سے پوچھا گیا، علم کی مثال عرفاء نے دی ہے. وہ فرماتے جا کے کیوں مولا نے تو نہج البلاغہ آغاز کہاں سے کیا؟ آپ نے فرمایا ابتدا میں فرمایا ابتدا اللہ کی معرفت کا نام ہے. اول دین معرفت ہو، معرفت ہی تو اصل میں آغاز کرتی ہے. تو کیا خدا سمجھ میں آ سکتا؟ کیوں علی دعوت دے رہے ہیں خدا کو سمجھنے کی؟ کیا خدا ذہنوں میں سمائے گا؟ کیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں علی کو سمجھے، علی پہ غور کریں. کیا علی فکروں میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. اور عرفاء مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں سنو، سوئی کو سمندر میں پھینکو نا تو سوئی کے ناکے میں سمندر نہیں آئے گا، مگر جتنی اس ناکے کی اوقات ہے اس کی تسکین ہو جائے گی. آپ اپنی عقلوں کو ڈالیں علی کے فضائل کے سمندر میں، علی اس میں نہیں آئے گا، عقلوں کی تسکین ہو جائے گی. توجہ ہے دوستان؟ بس یاد رکھیے آپ آل محمد کو پڑھیں، آل محمد کو سوچیں، آپ کی جبین عقیدت جھکتی چلی جائے گی.
جب تک پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں. خالی وہ جو ماں نے گود میں بیٹھ کر نام یاد دلا دیے تھے ساری زندگی انہیں یاد رکھنا، یہ کوئی معرفت نہیں ہے، یہ کوئی تقاضۂ محبت نہیں ہے. تقاضۂ محبت یہ ہے کوئی آپ سے امام عسکری کا پوچھے، آپ پوری سیرت بتا دیں. کتنے دوست اس مجمع میں بیٹھے ہیں کہ اگر ان سے امام نقی کے متعلق اگر میں سوال کروں تو وہ جواب دے سکیں. کتنے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں جنہیں مولا موسیٰ کاظم کی حیات کا سوائے اس کے کچھ پتا ہو کہ آپ نے 14 سال زندان میں گزارے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، گھر جاتے ہوئے سوال کیجئے گا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیجئے گا. میں دنیا سے ولایت پیچھے لڑتا ہوں، مجھے خود کتنا پتہ ہے اپنے ائمہ. توجہ ہے دوستان عزیز؟ کوئی ریالٹی چیک خود کو بھی تو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ خدا کی قسم آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ مجلس کافی ہے، آپ نے سوچ لیا ہے کہ خطیب پکا کے لائیں آپ کو کھلا کے چلے جائیں. نہیں، پڑھیں. خدا کی قسم آپ ہی کا تو بنتا ہے. دنیا نے تو ماننے ہی ایسے ہیں، پڑھنے کو ملتا ہی کچھ نہیں. آپ ہی نے تو ایسے مانے ہیں جن کی زندگی کا ایک ہے گوشہ بیان. جتنا آپ کا معرفت بڑھتی جائے گی یاد رکھ. علی کا میں نے کہاں سے بات آغاز کی تھی، تمام کر رہا ہوں. مولا امیر کی اتنی فضیلت قرآن میں ہے. علی نے اپنی اس فضیلت پہ ہاتھ رکھا جو علم علی کا بیان تھا. تو مجھے ایمان سے بتائیں علی کو اپنے شیعوں میں کون سی صفت سب سے زیادہ پسند ہو؟ علم. بس دوستان عزیز آپ کا بنتا ہے پڑھنا، آپ کا بنتا ہے سمجھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی معرفت میں اضافہ عطا فرمائے.